معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خاص ہے کہ اللہ کا دیدار کیسے کریں، دیدار الہی کیسے کریں۔ دیدار پروردگار اور مشرف لق کا ہونے کا کون سا طریقہ شریعت کے موافق اور جائز ہے؟ دیدار الہی کے 5 طریقے ہیں۔ اولیاء خواب میں، جیسے نوام الخضر کہتے ہیں۔ دوم، مراقبہ جو موت کی مثل ہے، اور محرم محبت المعرفت بناتا ہے۔ ایسی موت وصال الہی عطا کرتی ہے، بلکہ موت سے غالب تر ہے، کیونکہ موت قبل ان تموتوا کا مرتبہ ہے جو عارفہ کو لادون لامکان میں پہنچا کر ذات حق کا بے حجاب مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقام پر انوار ذات بھی ختم ہو جاتی ہیں، علم اجل سے فتوحات حاصل ہوتی ہے، اور موت انوار ذات میں غرق کر کے لقا دیدار سے مشرف کر دیتی ہے۔ عارفین اولیاء اللہ اس موت سے متعلق حیات پاتے ہیں، اور جہاں معرفت مشاہدہ، قرب الہی اور مجلس انبیاء اولیاء بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر شے وحدانیت میں غرق ہو کر عین وحدانیت ہو جاتی ہے۔ عارفین اس موت سے توفیق الہی حاصل کر کے اسے رفیق بناتے ہیں، اور موت کو ابدی حیات سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ وہ موت ہے، رحمت ہے، جس کے باعث اللہ سے بے آواز ہم کلامی کا مکمل شرف حاصل ہوتا ہے، اور کم باذن اللہ کے بے آواز علم سے طالب کی روح دونوں جہاں میں زندگی حاصل کرتی ہے۔ اس مقام پر اللہ کے لیے زندگی اور موت برابر ہوتی ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات سے لازوال دیدار حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی میں اس میں اللہ ذات کا تصور کرتا ہوں، مجھے اس سے وصال الہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے متعلق جانتا ہے تو وہ یہ ہرگز نہیں جانتا کہ حق کے دیدار کے لیے اس کا نام وجود ہی حجاب ہے۔ عاشقوں کے مرتبہ یہ ہے کہ انہیں دیدار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق کے توسط سے حق تک پہنچ کر حق الیقین کے مرتبے پر ہوتے ہیں۔ جو لقا کی خاطر زندہ ہوتے ہیں، انہیں لقا الہی سے جاودانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جس نے اس زندگی میں دیدار حاصل نہ کیا، وہ خواہشات نفس کا شکار ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قیامت کے روز دیدار ہوگا، تو وہ جان لے کہ کل قیامت کے روز بھی اس کے سامنے سینکڑوں حجاب ہوں گے۔ خدا مجھے دیکھتا ہے تو میں اسے کیوں نہ دیکھوں کہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ ہر لذت سے دیدار کی جاودانی لذت بہتر ہے۔ الہی تو نے مرتبہ دیدار تو عطا کر دیا، اب طاقت دیدار بھی عطا فرما۔ اہل محبت، اہل ذکر و فکر، اہل معرفت، اہل حضور حق، اہل مراقبہ حق، اہل مشاہدہ نور، اہل تجلی غرق دیدار، اہل مشرف لقا، فنا بقا، درویش فقیر، ولی اللہ، اولیاء اللہ، وصال عشق، عارف علم، عمل جمل، جو کامل مکمل اکمل اور رہنمائے خلق ہے، غوث قطب ابدل اوتاد اخیار، جن کے بطن معمور اور جن کے وجود پاکیزہ ہیں، اور وہ ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے ہیں۔ ان تمام اہل نصیب صاحب مراتب کو کون سے احوال سے پہچانا جا سکتا ہے؟ اہل اللہ اہل دیدار ہوتے ہیں، جن کا نفس بیمار ہوتا ہے، اور بیمار کو بولنے، سننے یا دیکھنے اور کھانے کی لذت و ذائقہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح اہل اللہ کو سوائے حضوری مشاہدہ دیدار کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ان کا سننا، دیکھنا اور بولنا دیدار کے سوا کچھ نہیں، اور دیدار سے ہی لذت و ذائقہ پاتے ہیں، کیونکہ ان کا کھانا بھی نور ہوتا ہے، جو تمام انوار الہی کا نور کہلاتا ہے۔ تو ہمیشہ دیدار حق کی طلب کرتا کہ تو طالب مولی بن جا اور ایک ہفتے میں ہی معرفت لقا وحدت پا لے۔ ناقصوں کو 50 سال میں بھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جبکہ کاملوں کو 5 روز میں ان کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ 5 روز اور 5 سال والے بھی ناقص ہیں، کیونکہ عارفت کو ایک روز میں ہی معرفت کا خزانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ 5 خزانوں پر تصرف رکھنے والے بھی ناقص ہیں۔ یہ مراتب جامع مرشد جو نور ذات میں غرق ہوتے ہیں کے ہیں، جو لمحہ بھر بھی حضوری میں پہنچا دیتے ہیں۔
باہو راہ مردان یہ ہے کہ وہ توجہ اور نگاہ سے طالبوں کے قلب کو روشن کر دیتے ہیں اور اپنے تصرف سے تصور کے ذریعے انہیں ذات الرب میں غرق کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے نام کی شہرت کا طالب ہے اور ہر کوئی یہ مطلوب حاصل کرنے کے لیے دن رات مطالبہ کتب میں مصروف ہے۔ مردار اور بودار دنیا کی طلب کرنے والے طالب مرید بے شمار ہیں جو اپنے مرشد سے خلافت چاہتے ہیں، اور ایسے طالب جھوٹے اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس اللہ موسوئی اللہ ہوس، جواب دو کہ علم دیدار کی راہ کون سے علم سے ہے، اور علم دیدار کا گواہ کون سا علم ہے، اور علم دیدار کا محرم کون ہے، اور اس راہ پر رفیق کون ہوتا ہے۔ علم دیدار کو اس میں اللہ سے تحقیق کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ ذات دیدار الہی تک پہنچاتا ہے، اور علم دیدار کا گواہ حضوری ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے حاصل کی جاتی ہے، جو کلمہ طیبہ کی اس کی کنہ سے بڑھتا ہے۔ کلمہ طیبہ اسے دیدار سے مشرف کر دیتا ہے۔ علم دیدار کا استاد عالم اور رفیق مرشد کامل ہوتا ہے جو توفیق الہی کا حامل ہوتا ہے، اپنی نگاہ اور توجہ سے طالب کو روشن ضمیر اور بے عیان بنا دیتا ہے، اور نگاہ اور تصرف سے حضوری میں پہنچاتا ہے۔ جو پیرو مرشد علم حضوری اور دیدار سے مشرف حاصل کرنے کا علم نہیں جانتا اور اپنے طالب مرید کو مراقبہ ذات فکر میں ہی الجھائے رکھتا ہے، وہ احمق ہے جو خود کو پیر و مرشد کہلواتا ہے۔ دیدار حق تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ کی عطا و بخشش سے مشرف عارفین کے مراقب ہے۔ جو طالب ان کے مراتب کا یقین نہیں کرتا وہ مردہ دل، اندھا اور بے حیا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، جو اس دنیا میں دیدار الہی سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اگر میں باطنی طور پر اندھے شخص کو حقیقت دکھاؤں اور کہوں کہ دیکھو تو وہ اندھا اپنے اندھے پن کی بنا پر کیسے دیکھ سکتا ہے، وہ بے یقین اور شیطان لعین کا ساتھی ہے۔ دیدار الہی کا کسی بھی مقام مرتبہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آج دنیا سے، نہ کل قیامت اور بحشر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم مقام سے تشبیہ دینا شرک کا باعث ہے۔ بس دیدار کس طریقے سے ممکن ہے؟ اللہ کا علم سر سے قدم تک تمام وجود کو نور میں بدل دیتا ہے، اور ان انوار میں طالب اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور اس وقت دیدار جگہ اور مقام کا تعین نہیں ہوتا کیونکہ ان آثار کا نام لاہوت و لامکان ہے۔ اے احمق اور پریشان سن، دیدار کے لائق صرف انسان کامل ہے۔ علم مسخرات سے جنوں کو قید میں لے آنے کا طریقہ اور ہے، اور علم مسخرات سے مخلوقات اور فرشتوں کو قید میں لے آنے کا طریقہ اور ہے۔ علم مسخرات سے انبیاء، اولیاء اللہ، مومن اور مسلمان کی ارواح سے مجلس و ملاقات کرنے کا طریقہ اور ہے، جو اسم اعظم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، وجود معظم کے لیے توفیق الہی کا ذریعہ ہے۔